حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين القديم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات اور آپ سب سے پہلے سارے جہان کے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے بے سہاروں کے سہارے سنہری جھانکیوں میں آرام فرمانے والے جنت میں لے جانے والے جہنم سے چھٹکارا دلانے والے آب کوثر سے پیاس بجھانے والے مکہ والے لامکہ والے عرب والے عجم والے روح فدا ہو جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج محرم الحرام شریف کی نویں شب ہے. کل 9 محرم ہے، آج 8 محرم شریف مکمل ہو چکے ہیں. اسی مناسبت سے ہم نے آیت کریمہ کی تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون. جو لوگ راہ خدا میں شہید کیے جائیں، قتل کیے جائیں، اللہ فرماتا ہے انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے. تم کیا بات ہے؟ پیچھے کر دو ان کو بیٹا، بولو نہیں. بلا حیا ولکن لا تشعرون، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تم نہیں سمجھ سکتے وہ کیسے زندہ ہیں. اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو آج تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد لوگ کیسے زندہ رہتے ہیں. جنگ میں گئے، ہاتھ الگ، یہ والا ہاتھ الگ، گردن الگ، گوشت کے جسم کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے الگ، اور پھر بھی اللہ فرما رہا ہے کہ مردہ نہ کہو. اور اس کہنے پر لوگ اس پشو پیش میں ہیں کہ بھائی ہمارے سامنے لاش پڑی ہوئی ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے مردہ نہ کہو. اور خالی یہ نہیں کہا کہ مردہ نہ کہو، جو لوگ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے زندہ ہیں کیسے زندہ ہیں، اللہ نے ان کو فرماتا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے، تم سمجھو مت، اس لیے کہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے ہو. اس لیے پہلے منع فرما دیا کہ دماغ مت لگاؤ کہ کیسے زندہ ہیں، کیوں زندہ ہیں. یہی تقریر ہم نے فرمایا وہ تو ایسے زندہ ہیں کہ میری بارگاہ سے رزق دیا جاتا ہے، میری بارگاہ سے رزق دیا جاتا ہے. شہیدوں کے بارے میں، جب شہید راہ خدا میں اپنی جان قربان کر کے اللہ کی راہ میں اتنے مقبول ہیں کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں، تب اللہ فرما رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں. انہیں مردہ مت سمجھو، مردہ گمان مت کرو. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. تم ان کی زندگی نہیں سمجھ سکتے. اللہ نے پہلے ہی سمجھنے کے لیے منع فرما دیا کہ تم سمجھنا بھی چاہو گے تو بھی نہیں سمجھ سکتے ان کی زندگی. تو جو شہداء ہیں ان کی زندگی ہم نہیں سمجھ سکتے، تو جو انبیاء و مرسلین ہیں، اور پھر انبیاء و مرسلین میں اللہ کے محبوب، سارے نبیوں کے سردار
ہمارے اور آپ کے پیارے آقا، سبحان اللہ، ان کی زندگی کو بھلا کون سمجھ سکتا ہے؟ بے شک سبحان اللہ۔ اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو ہیں ہی ہیں، رسول تو ہیں ہی ہیں، محبوب خدا تو ہیں ہی ہیں، اللہ کے پیارے تو ہیں۔ ان تمام فضیلتوں کے باوجود بھی ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو ہمارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا درجہ عطا فرمایا۔ اس لیے ہم نے آپ کو پہلے دن کے بیان میں بتایا تھا کہ محبوب ہر خوبی کا جامع ہے، کوئی خوبی ایسی نہیں جو محبوب کی ذات میں نہ ہو۔ تو ہمارے آقا کیا ہوا تحصیل بدر ہماری تو دیکھیے باہر آواز نہیں جا رہی، بول رہے ہیں باہر آواز نہیں جائے تو کیا کریں؟ خراب ہو گیا، صاحب کی غلطی تھی۔ چلنے آپ ہماری تو دیکھو باہر آواز جائے گی، وہ اقبال بھائی جانے اور حمزہ صاحب جانے۔ وہی ابھی آ کے بولے مجھے اس کے وہ پتہ نہیں کس کا آواز کون کیا تو کر باہر آواز جا رہی کہ نہیں جا رہی؟ اقبال بھائی امجد بھائی کہاں گئے؟ وہ سب خراب ہو رہا ہے، بنوانے کو دیا ہے، بنانے کے لیے دیا ہے، چلو باہر نہیں جا رہی آواز، ابھی آئیں گے جاتی ہے آواز لیکن تو ہمارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ شہادت عطا فرمایا، اور یہ جو شہادت کی اصل ہے یہ ہمارے آقا سے ہے، شہادت کی اصل ہمارے آقا سے ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ دعوت میں تشریف لے گئے تو ایک عورت نے زہر آلود گوشت ہمارے آقا کی خدمت میں پیش کیا، یہودی عورت نے ہمارے آقا کی خدمت میں پیش کیا، اللہ کے رسول نے اس کو تناول فرمایا، اور اس گوشت نے ہمارے آقا سے گواہی دی، اے اللہ کے رسول میں زہر آلود ہوں۔ اس گوشت نے ہمارے آقا سے گفتگو کی اور بتایا کہ میں زہر آلود ہوں۔ یہودی عورت کا ماننا یہ تھا کہ اگر یہ نبی ہوں گے تو زہر سے نبی کا انتقال نہیں ہوتا ہے، زہر کا اثر نبی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، اور اگر یہ بادشاہ ہوں گے تو ان کا انتقال ہو جائے گا۔ ہمارے آقا نے گوشت تناول فرمایا، گوشت نے گواہی دی، ساتھ میں ایک صحابی رسول بھی تھے، انہوں نے اس گوشت کو تناول فرمایا، ان کا وہی انتقال ہو گیا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باحیات موجود رہے۔ لیکن جب ہمارے آقا کا دنیا سے تشریف لے جانا ہوا، خود فرماتے ہیں کہ وہی زہر جو اس یہودی عورت نے دیا تھا، ہمارے آقا فرماتے اس زہر نے میرے اوپر وقت وصال اثر کیا۔ محدثین علماء اس میں حکمت بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا کو اللہ تعالیٰ کو ہمارے آقا کو مرتبہ شہادت عطا فرمانا تھا۔ زہر اور گوشت کے اندر زہر، یہ تو ایک سمجھ لیجئے اتفاق تھا، محبوب کو مرتبہ شہادت عطا فرمانا، اور ہمارے آقا کے شہادت اسی زہر کے اثر سے ہوئی، ہمارے آقا دنیا میں تشریف لے گئے۔ اب خالی ہمارے آقا کوئی زہر نہیں دیا گیا، ہمارے آقا کے دو نواسے امام حسن اور امام حسین، سبحان اللہ، یہ میدان کربلا کی جنگ حضرت امام حسین سے منسوب ہے، میدان کربلا کی جنگ امام حسین سے منسوب ہے، لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہادت ہوئی، اور زہر سے ہوئی، زہر کے اثر سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی زہر دیا گیا، 3 مرتبہ فرمایا گیا، 3 مرتبہ حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا، 3 مرتبہ، 1 مرتبہ کھجور میں دیا گیا، اس کا اثر ہوا، تکلیف میں بدلاؤ، طبیعت میں بدلاؤ ہوا، طبیعت خراب ہونے لگی، اپنے نانا جان کی بارگاہ میں چلے گئے، دعا کی، شفا ہو گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری مرتبہ شہد میں دیا گیا،
طبیعت خراب ہونے لگی، اپنے نانا کی بارگاہ میں چلے گئے، ان کے نانا نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تیسری مرتبہ جو ہیرے کی کنکی ہوتی ہے، اس ہیرے کی کنکی کو آپ کے پانی کی سراہی میں ڈالا، آپ نے جب اس کو پیا، آپ کے جسم مبارک کے اندر آپ کے جگر اور آپ کی آنتیں ٹکڑے ہو کر کے آپ کی منہ کے ذریعے نکلنے لگے، خون کی الٹیاں ہونے لگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی، دوڑے دوڑے آئے، اپنے بھائی کے سرانے بیٹھ گئے، عرض کیا بھائی جان آپ کو زہر کس نے دیا؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر میں بتا دوں گا تو تم اسے قتل کر دو گے؟ حضرت امام حسین نے کہا ہاں میں قتل کر دوں گا۔ ارشاد فرماتے ہیں تو میں نے اپنا معاملہ اپنے رب کے سپرد کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جگر کے ٹکڑے ہو کر کے الٹی کے ذریعے باہر نکل رہے ہیں، طبیعت نڈھال ہو رہی ہے، آنکھوں کے تلے اندھیرا، چشمان مبارک سے آنسو۔ حضرت امام حسین نے بار بار پوچھا، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جس کے اوپر مجھے شک ہے اگر واقعی زہر دینے والا وہی ہے تو میں نے یہ معاملہ اپنے رب کے سپرد کیا، اور اگر خدا نخواستہ جس کے اوپر میرا شک ہے اگر اس نے زہر نہیں دیا ہوگا تو بلا وجہ ایک شخص میرے قتل کے جرم میں مارا جائے گا، اور یہ مجھے گوارا نہیں۔ حضرت امام حسن نے اپنی جان دے دی، جان شہادت نوش کر دی، قربان ہو گئے، اپنی جان کی نچھاور دے دی، لیکن اس شخص کا نام نہیں بتایا کہ جس شخص کے اوپر شک تھا۔ بعض علماء فرماتے کہ یقین بھی تھا لیکن آپ نے نہیں بتایا، اور اسی زہر کے اثر سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجدید و تکفین کی، نماز جنازہ پڑھائی، اور جنت البقیع شریف میں آپ کی تدفین ہوئی۔ حضرت امام حسن یہ حضرت خاتون جنت کے بڑے صاحبزادے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، چونکہ حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ جو صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مابین حضرت امام حسن نے چند شرائط کے ساتھ صلح کر کے خلافت کا تاج ان کے سر پر پہنا کر آپ نے دین کی ذمہ داریاں ان کے سپرد کر کے آپ دستبردار ہو گئے تھے، چند شرائط کے ساتھ سب کچھ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جب حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا تو حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد یزید نے خلافت پر تخت خلافت پر بیٹھ گیا۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں یہ بات ٹھیک ہے کہ یزید کو اپنا نائب اپنا خلیفہ بنایا تھا، یہ بات حقیقت ہے، اور ہمارے بعض سنی علماء اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں یہ بات حقیقت ہے، حضرت امیر معاویہ ہی نے بنایا تھا یزید کو۔ لیکن علماء تحریر فرماتے ہیں کہ یزید کی بدتمیزیاں حضرت امیر معاویہ کے سامنے ظاہر نہیں تھی، بہت دیر صحابہ اکرام نے اس پر اعتراض کیا کہ حضرت صدیق اکبر نے جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنی جگہ پر منتخب نہیں کیا، حضرت عمر فاروق اعظم دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنی جگہ پر منتخب نہیں کیا، بلکہ لوگوں نے عمر فاروق اعظم سے کہا کہ عمر آپ کے شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اپنی جگہ پر خلیفہ منتخب کر دو۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں میں ایسے کو خلیفہ بنا دوں جس کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کی بھی تمیز نہیں؟ آپ نے انکار فرما دیا، نہیں، خلیفہ بننے کے مستحق حضرت عثمان غنی ہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ نے اپنی زندگی میں وصال شریف سے پہلے حضرت عثمان غنی کو وہ ذمہ داریاں عطا فرما دی جو ذمہ داریاں حضرت صدیق اکبر نے حضرت عمر کو دی تھی۔
صحابہ کرام نے جو اعتراض کیا وہ یہ کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم بھی اپنی اولاد کو بنا سکتے تھے، حضرت عثمان غنی بھی بنا سکتے تھے، آپ کیوں اپنی اولاد کو اپنی جگہ پر خلیفہ منتخب کر رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو خلیفہ بنایا، یہ بات حقیقت ہے اور حقیقت کو بیان کرنا چاہیے۔ جی بنایا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو وصیت کر کے گئے تھے۔ وصیت یہ تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی باہر آواز نہیں آ رہی کیا؟ خراب ہو گئی، پانی چلے گیا تھا اور باہر والوں کو یزید کو خلیفہ بنایا تھا اور اس میں سب سے اہم شرط یہ تھی کہ جو کچھ بھی ہے یہ سب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا ہے۔ اس لیے جب امیر معاویہ سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی صلح ہوئی تھی، اس پر یہ شرط مقرر تھی اس صلح نامے پر کہ حضرت امیر معاویہ کے بعد حضرت امام حسن دوبارہ خلیفہ بنائے جائیں گے۔ تو یزید بدبخت کو یہ اندیشہ تھا کہ اگر امیر معاویہ کے وصال کے بعد حضرت امام حسن زندہ رہیں گے، چونکہ خلافت پھر انہی کا حق ہے، انہی کو خلیفہ بنایا جائے گا۔ حضرت امام حسن کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد امام حسن کے نائب تو حضرت امام حسین ہی ہے نا، شہزادے تو وہی ہے نا، دین شریعت قانون الہی انہی کے گھر کی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ ڈر یزید کو ستایا اور یہ ڈر حضرت امیر معاویہ کو بھی تھا کہ اگر میں نے یزید کو یہ وصیت نہیں کی کہ بیٹا اگر امام حسین آئیں اور یہ بادشاہت کی کرسی مانگیں تو ان کو دینے میں ذرا سا بھی تعامل مت کرنا، یہ بادشاہت ان کی ہے اور ان کے گھر کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ یزید کو وصیت کی تھی۔ حضرت امیر معاویہ پر کوئی الزام نہیں ہے یزید کی بدتمیزیوں کا، اس کی بدماشیوں کا۔ جب آپ نے اس کو خلیفہ منتخب کیا تھا تو اس کی بدماشیاں اتنی عروج پر اور اتنی عام نہیں تھی۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا نام آپ نے سنا ہے؟ یہ عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ سنی تھے، سنی جماعت سے تھے، لیکن ان کا لڑکا جو محمد تھا وہ خبیث تھا، نجدی تھا۔ اس نے کتاب التوحید لکھی، اس کے اندر تمہارے ہمارے نبی کی گستاخیاں توہینیں لکھی۔ اسی کتاب التوحید کا ترجمہ اسماعیل دہلوی نے دلی میں تقویت الایمان کے نام سے کیا۔ وہ بھی جب تک عبد الوہاب صاحب زندہ رہے، ان کا لڑکا جس کا نام محمد تھا اس کی بدتمیزیاں عام نہیں تھیں۔ جب عبد الوہاب صاحب دنیا سے تشریف لے گئے تب اس نے شرک و بدعت کہہ کر کے مسلمانان اہل سنت کو تکلیفیں پہنچائی اور مدینہ شریف کے اندر اس نے حملہ کیا۔ اسی طریقے سے جب حضرت امیر معاویہ حیات رہے، آپ کی حیات میں یزید کی بدتمیزیاں عام نہیں تھی، اس کی شراب نوشی، اس کی عیاشیاں عام نہیں تھی۔ حضرت امیر معاویہ نے خلافت پر بیٹھانے کے بعد یہ وصیت ارشاد فرمائی کہ یہ کرسی، یہ خلافت، یہ سیادت، یہ تمام چیزیں حسین پاک کی ہیں، ان کے گھر کی ہیں، اگر وہ مانگنے آئے تو بغیر تحمل کے ان کو عطا کر دینا۔ سبنی کا ہے یہ حضرت امیر معاویہ کی آخری وصیت تھی۔ دنیا سے تشریف لے گئے سن 60 ہجری میں، جیسے ہی دنیا سے تشریف لے گئے اب یزید کی بدماشیاں، اس کی بدتمیزیاں، اس کی غنڈہ گردی اتنے عروج پر آئی کہ اس نے حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خبر کو پوشیدہ رکھا، کسی کو بتایا نہیں۔
اس کو کہتے ہیں اپنے باپ کے جنازہ رکھ کر کے سودا کرنا. یہ ہے یزید جو اپنے باپ کا حضرت امیر معاویہ کا نام ہوا. وہ ہمارا تمہارا ہوگا؟ بالکل نہیں. والد کا جنازہ صحابی رسول ہے, رکھا ہوا ہے, کسی کو خبر نہیں کی. خط لکھ کر کے مدینہ طیبہ, اس دور میں مدینہ طیبہ کا حاکم والی گورنر حضرت ولید بن عتبہ تھے. ولید بن عتبہ ان کو خط لکھ کر کے بھیجا اور یہ کہا کہ امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر, ان حضرات سے خلافت کا مطالبہ کرو, بیعت کا مطالبہ کرو. اور جب یہ لوگ بیعت قبول کر لیں میری یزید کی, تب امیر معاویہ کے وصال کی خبر پہنچانا. اس کو پوشیدہ رکھا. ولید بن عتبہ جو مدینہ منورہ کا گورنر تھا, سرپرست تھا, وہاں کا حاکم تھا, اس تک یہ خط آیا. اب جن لوگوں کے نام اس خط میں لکھے ہوئے تھے وہ بہت جلیل القدر صحابہ تھے. یزید کی کوئی اوقات, کوئی حیثیت نہیں تھی ان کے سامنے. ان سے عمر میں بھی بڑے, مرتبے میں بھی بڑے, عزت میں بھی بڑے, شہرت میں بھی بڑے ہمارے آقا کے صحابی تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن زبیر, یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے براہ راست اپنے آقا کی زیارت کی ہے, اپنے آقا کی صحبتوں میں بیٹھے. ان سے بیعت لینا یزید کو اچھی طریقے سے معلوم تھا, اتنا آسان نہیں ہے. ولید بن عتبہ نے اس خط کو دیکھ کر کے قاصد کو امام علی مقام کی خدمت میں بھیجا, جاؤ امام علی مقام سے کہو کہ حاکم مدینہ نے آپ کو بلایا ہے. امام علی مقام کی خدمت میں قاصد آیا, اس نے کہا حضرت سرکار امام علی مقام نماز پڑھ رہے تھے, کہا آپ کو حاکم مدینہ ولید بن عتبہ نے آپ کو اپنے گھر پر, اپنے دار الخلافت پر بلایا ہے. امام علی مقام نے فرمایا ٹھیک ہے تم جاؤ, میں آتا ہوں. ایک دو مرتبہ آپ تشریف نہیں لے گئے بلانے کے باوجود. اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر, حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو صحابہ کرام سے, ان سے مشورہ کیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہیں پر آپ کو شک ہو گیا تھا کہ ہمیں لگتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ وصال کر گئے ہیں. اس لیے ولید بن عتبہ کا یہ بے وقت بلانا یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ امیر معاویہ وصال کر گئے ہیں, ضرور یزید ہمیں اپنی بیعت کرنے کے لیے بلا رہا ہے. پھر بھی صحابہ کرام نے آپ کو منع کیا, مت جائیے, بالکل مت جائیے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند ساتھیوں کو ساتھ میں لیا اور ولید بن عتبہ کی پاس تشریف لے گئے. جانے کے بعد ولید بن عتبہ نے اس خط کو جو یزید نے دیا تھا آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ نے اس خط کو اٹھایا اور پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو چکا ہے, لہذا عبد الرحمن ابن بکر, حضرت عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی سے فوراً بیعت لی جائے. اور بھی لمبا مضمون تھا. خط کو بند کیا اور خط کو بند کرنے کے بعد امام علی مقام نے فرمایا ٹھیک ہے, آپ نے پہلے تعزیت کی, حضرت امیر معاویہ کی وصال کی, اظہار غم جتایا, اور اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ میرے جیسے آدمی سے بیعت بند کمرے میں لینا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے. اگر مجھ سے بیعت لینا ہے تو آؤ, میدان میں آؤ, جلسہ کرو, اعلان کرو, لوگوں کو جمع کرو, لوگوں کے سامنے مجھ سے بیعت لو. یہ خاموشی سے میرے جیسا انسان خاموشی سے بیعت کر لے گا یزید کی, تو یزید کے خلیفہ ہونے کا پرچار اتنی آسانی سے نہیں ہوگا. آپ نے ولید بن عتبہ نے پھر دوبارہ کہا نہیں, آپ پہلے یزید کی بیعت قبول کر لیجیے, باقی لوگوں سے ہماری ذمہ داری ہم سب کر لیں گے. یزید کا مقصد یہ تھا کہ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت قبول کر لیں گے تو انہی کے قبول کیے ہوئی بیعت کو ہم مسلمانوں کو دکھا کر کے یزید کے دامن میں لوگوں کو سمیٹیں گے. آؤ, تمہارے آقا امام علی مقام نے یزید کی بیعت کو قبول کر لیا, لہذا تم بھی آؤ, یزید کے دامن میں آ کر کے پناہ لے لو. ان کا مقصد یہ تھا.
اسی لیے امام علی مقام سے بیعت لینا چاہیے تھے. لیکن سبحان اللہ جو نبی کی آغوش میں جنہوں نے پرورش پائی، سبحان اللہ، گوشے مبارک میں بیٹھ کر کے جنہوں نے سبق پڑھا ہو اپنے نبی سے، سبحان اللہ، زانوے مبارک پر بیٹھ کر کے جنہوں نے اپنے نانا جان سے سبق حاصل کیا ہو، وقت پیدائش جس نواسے نے اپنے نانا کی زبان مبارک لعاب دہن کو چوسا ہو، سوچو کہ اس کا فہم و ادراک کس بلندی پر ہوگا. سبحان اللہ. حضرت امام حسین نے یزید کی وجہ سے انکار کیا. وہیں پر مروان بدبخت بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا ہے ولید بن عتبہ امام علی مقام کو جانے مت دو، ابھی ان کو پکڑو اور پکڑ کے ان کو گرفتار کر لو جب تک یہ یزید کی بیعت کو قبول نہ کریں. اس لیے ابھی اگر تمہارے ہاتھ سے یہ چلے گئے پھر تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے اتنی آسانی سے. ولید بن عتبہ دل سے محب اہل بیت تھے. انہوں نے کہا بدبخت تو مجھے نواسے رسول کو قتل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، میری زندگی کا سارا سرمایہ ان کے قدموں پر قربان ہے. سبحان اللہ. میں تنخواہ دار یزید کا ملازم ضرور ہوں لیکن غلام میں اہل بیت کے در کا ہوں. سبحان اللہ. ولید بن عتبہ حضرت امام علی مقام وہاں سے تشریف لے گئے. لانے کے بعد گھر تشریف لائے اور بڑے ہی ٹینشن میں آپ نے وہ وقت گزارا. پھر اس کے بعد جب آپ کے بار بار یزید کے خطوط اور تمام چیزیں آنے لگی، ان قریب آپ کو یہ خدشہ ہوا ایسا نہ ہو کہ روضہ رسول اور مدینہ طیبہ میرے نانا جان کے شہر پاک میں قتل و غارت گیری کا بازار گرم ہو. یہ سوچ کر کے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اپنے ماں اہل و عیال کے اہل بیت کے ساتھ. اب مکہ شریف تشریف لے گئے. مکہ شریف میں پہنچے اور مکہ شریف میں جانے کے بعد وہاں بہت سارے صحابہ اکرام بھی موجود تھے. آپ کا خیر مقدم کیا اور تمام صحابہ نے، تمام مسلمانوں نے، تمام غلاموں نے، خادموں نے، کنیزوں نے آپ کی خدمت گزاری میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی. ادھر جب کوفہ والوں کو یہ پتا چلا کہ امام علی مقام مدینہ طیبہ سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تشریف لے آئے تو انہوں نے خط لکھ کر کے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ کہہ کر کے بھیجا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئے، ہم یزید کی شخصی حکومت سے بیزار ہیں، ہمارے اوپر ایک ظالم جابر بادشاہ مسلط ہے، ہمیں اس ظالم کے ظلم سے رہائی دلائیے. حضور آپ کوفہ تشریف لے آئیے، ہم آپ کے والد حضرت علی کے پرانے غلام ہیں. اس طریقے کی باتیں آپ کے خط میں اور قاصد دے لے کر کے مدینہ مکہ مکرمہ امام علی مقام کی خدمت میں خطوط دے کر کے آتے رہے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کوفہ والے زیادہ بزد ہیں مجھے کوفہ بلانے پر، تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ شریف سے کوفہ جانے کا ارادہ کیا. جیسے کوفہ جانے کا ارادہ کیا تو صحابہ کرام کو جب پتہ چلا تو سب تڑپ گئے کہ حضور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم آپ کے غلام ہیں، آپ یہی بیٹھے اور یہاں بیٹھ کر کے آپ ساری اسلامی دنیا پر آپ حکومت کیجئے، یہاں بیٹھیے، آپ کو کوفہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. حضور کوفیوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ بھروسے کے لائق نہیں ہے. انہوں نے آپ کے والد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دھوکہ کیا. ان کی بے وفائی، ان کی دھوکہ دھڑی بہت مشہور ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ کے خطوط آ رہے تھے، صحابہ کرام مشورے دے رہے تھے، جانے کے لیے منع کر رہے تھے، لیکن آپ کسی ایک کی نہیں سننے کے لیے تیار. آپ جانے کا ارادہ ایک دم بالکل پکا ارادہ کیے ہوئے کہ کوفہ جانا ہی ہے. جانا بھی ایک مجبوری ہے. ابھی یہ مصلی امامت ہے، مسجد ہے، اس مصلی امامت پر کوئی جامع شرائط امام پرہیزگار متقی صاحب تقوی صاحب علم و فضل یہاں پر کھڑا ہو شریعت کا حکم کیا ہے. سنیے کہہ رہے جب اب ذہن میں آئے کہ صحابہ کرام نے منع کر رہے تھے کہ آج جانے کی نہیں جانا چاہیے تھا، بھائی مکہ شریف میں رہ جاتے، یہ ذہن میں آتا ہے نا تو وہ کیا ہوگا. اس کو سمجھانے کے لیے سن لیجیے، یہ مصلی ہے، مسجد ہے،
جامع شرائط کوئی امام بہت قابل عالم دین پابند شرع باکمال کا عالم دین یہاں ہو اور ہم تمام مقتدی کھڑے ہوں اور ان حضرت سے کہیں حضرت نماز پڑھا دیجیے. جامع شرائط امام وہ کہیں صاحب میں تو نہیں پڑھاؤں گا, آپ لوگوں میں سے کوئی پڑھا دے. اور ہم سب یہ کہیں نہیں حضور آپ پڑھائیے, بڑے بڑے عالم دین پابند شرع, اور آپ نماز نہیں پڑھائیں گے تو ہم لوگوں میں سے کون نماز پڑھانے کے لائق ہے؟ اور فرض کر لو زبردستی اقبال بھائی کو مصلی پہ کھڑا کر دیں, ٹوپی دیکھے, داڑھی دیکھے, کرتا پاجامہ دیکھے, جو ہے مولانا صاحب کو ہے زبردستی کھڑا کر دیں اور یہ کھڑے ہو جائیں, نماز پڑھا دیں, جماعت ختم ہو جائے. اب آپ بتاؤ آپ لوگوں کی نماز ہو گئی؟ بولو. اس لیے نہیں ہوئی کہ اقبال بھائی نے پڑھائی, اس لیے نہیں ہوئی کہ اقبال بھائی سے بہتر عالم دین موجود تھا. نماز نہیں ہوئی تو مفتی صاحب سے پوچھو جا کر کے نماز کی نہیں ہوئی. جامع شرائط پابند شرع عالم دین کی موجودگی میں کوئی غیر عالم نماز پڑھائے, پہلی چیز کو عالم دین کی نماز نہیں ہوئی کہ اس کی موجودگی میں کوئی غیر شرع آدمی مصلی پہ کھڑے ہو کے امامت کرے تو اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟ اس عالم دین پر. اس نماز کے بارے میں کل میدان محشر میں جب پوچھ تاچھ ہوگی سب سے پہلے اس عالم دین کو پکڑا جائے گا کہ تو مستحق تھا, تو لائق امامت تھا, پھر بھی تو نے مسلمانوں کی نماز برباد کرائی. کوفہ کے جو خطوط کوفیے پہ آ رہے تھے اس میں یہ لکھا تھا آپ ہمارے پیشوا ہیں, یزید زانی ہے, شرابی ہے, ہم اسے اپنا پیشوا اپنا قائد رہنما تسلیم نہیں کرتے. امام پاک نے اس ارادے سے, اس لیے کہ اس بات کو امام حسین بھی جانتے تھے, اس دنیا میں مسلمانوں کی قیادت اور رہنمائی کرنے والا مجھ سے بہتر قائد پوری دنیا میں کوئی نہیں. یہ امام حسین بھی جانتے تھے, صحابہ بھی جانتے تھے, تمام اہل بیت بھی جانتے تھے, یہ بات یزید بھی جانتا تھا, اور یزید کے تمام پالتو لالچی کتے بھی اس باتوں کو جانتے تھے. اور اگر میرے امام کوفہ کے کوفیوں کے خطوط پر بلاوے پر نہ جاتے تو کل میدان محشر میں وہ کوفی و خطوط رکھ دیتے, مولا یہ دیکھیے مولا ہم نے تیرے حبیب کے نواسے کو بلایا تھا, قسمیں کھائی تھی, خطوط بھیجے تھے, قاصد بھیجے تھے, لیکن مولا تیرے محبوب کا نواسا آیا ہی نہیں. تو ہم کیا کرتے؟ ہم نے مجبوری پر یزید کے پرچم کے نیچے یزید کی غلامی اختیار کی. تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کا کیا جواب ہوتا ہے امام کے پاس؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی سوچ کر کہ اس کا مستحق میں ہوں, اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے مجھ سے زیادہ مسلمانوں کی قیادت کا مستحق کوئی دوسرا نہیں ہے, اور اگر میں نے یہ قیادت نہیں کی تو کل میدان محشر میں پکڑا جاؤں گا. آپ یہ سوچ کر کہ آپ نے ارادہ کر لیا, تمام صحابہ نے جمع ہو کر کے آپ کو روکا, منع کیا, لیکن آپ نے کسی ایک کی نہیں سنی. پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر تشریف لائے اور کہنے لگے اے امام اگر آپ کو جانا ہی ہے تو ایک کام کیجئے, پہلے آپ اپنا نائب وکیل بنا کر کے کسی کو کوفہ بھیج دیجیے, وہاں کے حالات دیکھ کر کے وہ آپ کا نائب جیسا تحریر کرے اس پر عمل کیا جائے گا. جی تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا کہ وہ پہلے کوفہ جائیں گے اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر جیسا لکھیں گے ویسا عمل کیا جائے گا. صحابہ کرام نے ہر طریقے سے منانے کی کوشش کی, لیکن اس پر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتفاق کیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو پہلے بھیج دیا جائے. حضرت مسلم بن عقیل کو تیار کیا, آپ اور آپ کے دونوں صاحبزادے محمد و ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہما, دونوں صاحبزادے اور آپ 3 لوگ
مکہ مکرمہ سے کوفہ کی جانب تشریف لے گئے. جب کوفہ گئے جا کر کے کوفیوں نے جب دیکھا حضرت مسلم بن عقیل کی آمد پر خوب جشن منایا, خوب خوشی منائی, اور پہلے ہی دن 40,000 کوفی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے حق پرست پر بیعت ہو گئے. یہ جوش, یہ خروش, یہ محبت کے نذرانے, عقیدت و پیار کے یہ شکرانے حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھے تو حضرت امام پاک خوشی میں حضرت امام پاک کو خط لکھ دیا کہ امام ہر طریقے سے کوفہ کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. یہ یزید کی بدتمیزیوں سے, یزید کی خرافاتوں سے, اس کی عیاشیوں سے یہ بیزار ہیں کہ یزید کو اپنا پیشوا قائد نہیں مانتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے لیکن یزید کو اپنا پیشوا نہیں مانیں گے, یزید کو اپنا امام تسلیم نہیں کریں گے. اے امام علی مقام آپ کوفہ تشریف لے آئیے اور محبت کرنے والے ان محب اہل بیت جو کوفہ کے اندر ہیں آ کر کے ان کی حوصلہ افزائی کریے. امام پاک کے پاس خط لکھ کر کے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حانی ابن عوربہ کے گھر قیام پذیر ہو. حانی ابن عوربہ جو محب اہل بیت تھے, اہل بیت سے محبت کرتے تھے, ان کے گھر قیام پذیر ہو گئے. حضرت مسلم بن عقیل ان کے گھر قیام پذیر ہے. ادھر بنی امیہ کے خاندان کے لوگ, بنی امیہ کے طرفدار, یزیدی چمچے جو کوفہ کے اندر اس وقت تھے, انہوں نے جب یہ دیکھا تو اس وقت حاکم کوفہ کے پاس گئے. نعمان بن بشیر جو محب اہل بیت تھے وہ حاکم کوفہ تھے اس وقت کے یزید کی جانب سے. تو نعمان بن بشیر کے پاس بنی امیہ کے طرفدار گئے. انہوں نے کہا تم دیکھ رہے ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تم یزید کے تنخواہ دار ملازم ہو اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یزید کی منشا اور اس کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے, یہ یزید کے خلاف بغاوت کا ماحول بن رہا ہے. لہذا تم مسلم بن عقیل کو گرفتار کرو اور گرفتار کر کے ان کو قتل کرو اور یزید کی بیعت کے لیے لوگوں کو ڈراؤ دھمکاؤ. حضرت نعمان بن بشیر محب اہل بیت تھے, اہل بیت سے محبت کرتے تھے. آپ سب کچھ دیکھتے رہے اپنی آنکھ سے لیکن آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو ذرا سا بھی ڈسٹرب نہیں کیا. اور نہ اندر سے تنخواہ دار ملازم تو یزید کے تھے لیکن اندر سے محب اہل بیت تھے. اور آخر میں بدبخت نے آپ کو معزول بھی کر دیا, آپ کو منصب سے بھی ہٹا دیا, آپ کو قید کر دیا. اور آخر میں جب لٹا ہوا قافلہ جو ہے روانہ ہوا مدینہ طیبہ کے لیے تو آپ نعمان بن بشیر کی سرپرستی میں اور آپ کے ہمراہ یزید نے بچے ہوئے لٹے ہوئے اہل بیت کے قافلے کو نعمان بن بشیر کے ساتھ لٹ دیا. یہ وہی نعمان بن بشیر ہیں جو کوفہ کے گورنر حاکم ہیں. تو جب سب لوگوں نے یزیدیوں نے دیکھا کہ یہ کسی طریقے سے معاملہ تھمے گا نہیں تو ایک خط لکھ کر کے قاصد کو یزید کے پاس بھیجا. ٹیلی فون انٹرنیٹ کا تو زمانہ تھا نہیں کہ صاحب میسج کر دو, ویڈیو کالنگ کر دو, ویڈیو بنا کر کے واٹس ایپ کر دو, ٹویٹر کر دو تو یزید کو پتہ لگ جائے. تو خط و کتابت کا زمانہ تھا. خط لے کر کے قاصد کو بھیجا. ادھر یزید نے بصرہ کا حاکم عبید اللہ ابن زیاد کو خط لکھا کہ اپنا شہر بصرہ چھوڑ کر وہاں کا حاکم اپنے بھائی کو بنا کر فوراً کوفہ جاؤ اور وہاں کی باغ ڈور سنبھالو, نعمان بن بشیر کو معزول کرو اور وہاں کی باغ ڈور سنبھال کر کے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کرو اور شہید کرنے کے بعد ان کوفیوں کو میری بیعت کے لیے ڈراؤ دھمکاؤ. یہ خط جب عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچا تو وہ بدبخت اس نے فوراً اپنی جگہ پر اپنے بھائی کو بٹھالا اور بیٹھ کر کے فوراً کوفہ کے لیے روانہ ہو گیا. ملک کوفہ جب پہنچا اور کوفہ پہنچنے کے بعد اثر مورخین تحلیل فرماتے اثر و مغرب کے درمیان جب اندھیرا ہو گیا تو حجازی راستے سے اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر وہ اثر اور مغرب کے درمیان کوفہ میں داخل ہوا. عبید اللہ ابن زیاد کی مکاریوں سے یہ مکاری سے اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ کوفہ کے تمام لوگ امام علی مقام کے منتظر تو نہیں ہیں, اس لیے حجازی راستہ, حجازی لباس, چہرے پر نقاب اوڑھ کر
وہ آسانی کے ساتھ کوفہ میں داخل ہونا چاہتا تھا، داخل ہو گیا۔ جب اپنے دارالعمارت کی طرف، دارالخلافت کی طرف عبید اللہ ابن زیاد جا رہا تھا، بڑے دھیرے دھیرے قدم رکھ کے آہستہ آہستہ چل رہا تھا، اور پیچھے جانثاران اہل بیت، محب اہل بیت مرحبا مرحبا، زندہ باد زندہ باد، مرحبا خوش آمدید کے نعرے لگا رہے تھے۔ کوفہ کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ امام حسین تشریف لے آئے، اور پیچھے سے مرحبا کے نعرے لگا رہے ہیں۔ حضرت ہانی ابن عروہ جن کے گھر امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام پذیر تھے، آپ دیکھتے جاتے اور سوچتے جاتے کہ اگر ہمارے آقا امام علی مقام ہوتے تو اتنے آہستہ آہستہ اور چہرے پر نقاب ڈال کے کیوں چلتے؟ بڑی ہمت کر کے قریب گئے اور ہاتھ کے اشارے سے جھٹکا مارا، چہرے کا نقاب ہٹایا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ امام علی مقام کے بجائے عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ اب عبید اللہ ابن زیاد کو جب دیکھا، حضرت ہانی ابن عروہ نے آواز دی، دیکھو مسلمانوں، یہ حسین ابن علی نہیں، یہ یزید کا سپاہی ابن زیاد ہے، تمہارے امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد سیدھا دارالعمارت، دارالخلافت میں گیا، اور وہاں پہنچنے کے بعد نعمان بن بشیر جو محب اہل بیت تھے، ان کو یزید کا خط سنایا اور ان کو ان کے منصب سے معزول کیا۔ تلوار کو ہوا میں لہرا کر تمام کوفیوں کو دارالخلافت میں جمع کر کے اس نے ایک تقریر کی۔ اس تقریر کے اندر یہ کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تم نے یا امیر المومنین معاذ اللہ یزید کے خلاف بغاوت شروع کر دی ہے، اور تم یزید کو اپنا خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ حسین ابن علی کو تم نے دعوت نامہ بھیج کر کے یہاں پر مدعو کیا ہے، اور امام علی مقام نے اس کام کے لیے مسلم بن عقیل کو بلا لیا ہے، اور تم نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ سنو، میں ابن زیاد ہوں، جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، لیکن جو نہیں جانتے ہیں وہ بھی جان لیں، مجھ کو یزید نے یہاں کا گورنر اور یہاں کا حاکم منتخب کیا ہے۔ جس گھر سے بھی مسلم بن عقیل برآمد ہوں گے اس کے گھر کو مسمار کر دیا جائے گا، اس کے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ لہٰذا جس کسی کے گھر بھی مسلم بن عقیل ہو وہ لا کر کے میرے دربار میں پیش کر دے۔ حضرت ہانی ابن عروہ جن کے گھر مسلم بن عقیل تھے، اسی مجلس محفل میں وہ بھی تشریف فرما تھے۔ ابھی تک وہی جگہ جہاں بیٹھ کر کے اہل بیت کے اوپر اپنی جانیں قربان کرنے کی کوفی قسمیں کھا رہے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اپنی تقریر میں جو دھمکیاں دی تھی، تمام کوفیوں کے دل لرز گئے، پاسا پلٹ گیا۔ ابھی تک جو مسلم بن عقیل کے دستے حق پرست پر ہاتھ رکھ کے قسمیں کھا رہے تھے، حالات کیسے بھی ہوں ہم اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، وہ ابن زیاد کی تقریر سن کر سہم گئے، اپنے اپنے گھر گئے، مجمع منتشر ہو گیا، اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ ہانی ابن عروہ ہیں، چلتے جاتے سوچتے جاتے، چلتے جاتے سوچتے جاتے کہ کیا کروں، ایک طرف جان جاتی ہے، ایک طرف ایمان جاتا ہے۔ اگر میں مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے دربار میں پیش نہیں کرتا ہوں تو جان چلی جائے گی، اور اگر پیش کر دیتا ہوں تو ایمان چلا جائے گا۔ چلتے جاتے سوچتے جاتے اور حضرت مسلم بن عقیل کے جتنا قریب ہوتے جاتے سوچتے جاتے، آخر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ جان جائے چلی جائے لیکن ایمان نہیں جانا سبحان چاہیے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کے نور عین، فاطمہ کے دل کے چین، حسن شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فیصلہ کر لیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے حوالے نہیں کرنا، اور فیصلہ کرنے کے بعد آپ اپنے گھر گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد یہاں بیٹھے بیٹھے خبیث یہ سوچ رہا تھا، اس کو پتا تو تھا کہ ہانی ابن عروہ کے گھر ہیں، اس کو شک تو تھا، وہ یہ چاہتا ہے کہ میری اس تقریر کو سن کر، دھمکیوں کو سن کر ہانی ابن عروہ مسلم بن عقیل کو میرے حوالے خود ہی کر دیں، لیکن وہ خبیث نہیں جانتا تھا، یزیدی جو ہے ٹکڑوں پر پڑنے والا، وہ لالچی کتا نہیں جانتا تھا کہ جب ایک ایمان والا محب اہل بیت جب حق کا ساتھ دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو آگ کے دریا بھی پھان جاتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان ہاں، وہ یہ سمجھ رہا تھا، لیکن حضرت ہانی بن عروہ نے ان کے حوالے نہیں کیا، رات بھر بڑی بے چینی سے گزاری اس بدبخت نے۔
ابن زیاد نے ایک جاسوس معقل کو چند روپیہ دے کے، ہم لوگ جس کو پوسٹ مین کہتے ہیں، ڈاکیا، اس زمانے کا وہ جاسوس معقل ابن زیاد نے اپنا ایک تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد ہانی ابن عروہ کے گھر بھیجا۔ آپ مسجد میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، موقع جاسوس مسجد میں گیا اور جانے کے بعد کہا میں مکہ مکرمہ سے آیا ہوں اور حسین ابن علی نے مجھے بھیجا ہے، کچھ پیسے، کچھ رقم، درہم و دینار لے کے آیا ہوں مسلم بن عقیل کے لیے۔ حضرت ہانی ابن عروہ اس فرضی جاسوس کے جھانسے میں آ گئے، آپ نے اس کو لیا اور حضرت مسلم بن عقیل کے پاس لے آ کے بیٹھا دیا۔ اس موقع جاسوس نے جا کر کے ابن زیاد کو جا کے بتایا، چونکہ شک تھا، اس کو شبہ تھا، یہ کنفرمیشن کے لیے اس نے جاسوس اور موقع کو بھیجا تاکہ کلیئر ہو جائے کہ ہانی ابن عروہ کے گھر ہی حضرت مسلم بن عقیل قیام پذیر ہے۔ جب موقع جاسوس آیا، اس نے دیکھا ہانی ابن عروہ کے گھر مسلم بن عقیل قیام پذیر ہے، جا کے اس نے ابن زیاد کو بتایا کہ مسلم بن عقیل ہانی ابن عروہ کے گھر قیام پذیر ہیں۔ اب صبح فجر کے وقت حضرت ہانی ابن عروہ مسجد میں تھے، ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو بھیج کر ہانی ابن عروہ کو گرفتار کروا لیا۔ ابھی حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار نہیں کروایا، ہانی ابن عروہ کو گرفتار کرایا، اپنے دربار میں بلایا اور کچھ گفت و شنید کی بات چیت تھی کہ تم نے یزید کے خلاف نمک حرامی کری ہے، مسلم بن عقیل کو اپنے گھر ٹھہرا کر تم یزید کے باغی ہو، تم یزید کے مخالف ہو، لہذا تمہارا انجام قتل کے سوا کچھ نہیں۔ آپ ہانی ابن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد نے اس جرم میں کہ مسلم بن عقیل کو انہوں نے اپنے گھر میں پناہ دی، قیام کیا، کروایا، اس جرم میں ابن زیاد نے ہانی ابن عروہ کو شہید کر دیا۔ اب ہانی ابن عروہ کی شہادت کی خبر جب کوفہ کے اندر پھیلی، کوفی تو پہلے ہی سے ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، جب ہانی ابن عروہ کی شہادت کی خبر کوفہ میں پھیلی تو اور ڈر گئے اور خوف کھا گئے۔ لیکن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ہانی ابن عروہ کی خبر سنی تو آپ نے ذوالفقار حیدری نکالی اور آپ سڑکوں پر آ گئے، روڈ پہ آ گئے۔ میدان میں آنے کے بعد کوفیوں کو آپ نے واضح نصیحت کی، ایک لمبی چوڑی تقریر ارشاد فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھے بلایا تھا، میرے پیچھے نمازیں پڑھی، تم نے حق کے ساتھ دینے کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے وعدے کیے، کہاں گئی تمہاری وہ قسمیں، کہاں گئی تمہارے وعدے؟ حضرت امام مسلم کی تقریر سن کر ہانی قبیلے کے کچھ لوگ بھی آپ کے ساتھ ہو گئے، اپنی خاندانی اور پٹیداری اور رشتہ داری نبھانے کے لیے مسلم بن عقیل کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے تلواریں لے کر کے باہر نکل آئے۔ لیکن ابن زیاد نے اس مختصر دستے کے اوپر تیر و تلوار کی ایسی بارش کروائی کہ سارے کے سارے ہانی قبیلے کے لوگ بھاگ کر کے اپنے اپنے گھروں میں گھس گئے۔ اور پھر حضرت مسلم بن عقیل تنہا اپنے دونوں بچوں کو لیے ہوئے کوفہ کی سڑکوں پر، کوفہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ سارے دروازے، سارے گھر آپ پر بند کر دیے گئے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خط و کتابت کے ذریعے قاصد بھیج کر کے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت مسلم بن عقیل کو بلایا تھا، لیکن اب سب لوگ ساتھ چھوڑ کر اپنے اپنے دروازے بند کیے ہوئے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا اور دروازہ کھلنے کے بعد پوچھا، ایک شخص نے جن کا نام قاضی شرعی ہے، انہوں نے پوچھا آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا میں مسلم ہوں، میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی ہوں، میں چمنستان زہرا کا پھول ہوں، خاتون جنت کا جگر کا ٹکڑا ہوں، اور میرے یہ دونوں بچے محمد و ابراہیم ہیں۔ مجھے کوفہ کے لوگوں نے خط و کتابت کے ذریعے، قاصدوں کے ذریعے مجھے اس لیے بلایا تھا کہ اپنا دینی پیشوا بنائیں گے، میرے پیچھے نمازیں پڑھی اور میرے ہاتھ پر بیعت کر کے قسمیں کھائی ہیں کہ ہم حق کا ساتھ دیں گے، اگر ہماری جانیں بھی ہم کو قربان کرنا پڑی تو ہم قربان کر دیں گے، لیکن یزید کو اپنا پیشوا نہیں مانیں گے، اس کو اپنا امام تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن اب یہ سب کے سب مجھے دھوکہ دے کر کے مجھے تنہا چھوڑ گئے، لہذا اے بابا مجھے ایک رات
رات کے لیے اپنے گھر کے اندر قیام کرنے کی اجازت دے دو، اس کے بدلے میں کل میدان محشر میں تمہیں اپنے نانا سے جنت دلواؤں گا، آب کوثر پلاؤں گا۔ حضرت قاضی شرعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل سے محب اہل بیت تھے، آپ نے فرمایا آئیے میری قسمت کا ستارہ آج عروج پر ہے، کہاں میرا غریب خانہ اور کہاں خاتون جنت کا شہزادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اندر لیا، آپ کے دونوں صاحبزادے بھی اندر آئے اور دل و جان سے آپ کی خدمت کی، آپ کے قدم کا بوسہ لیا، دستے پا چومے اور چومنے کے بعد آپ کو کھانا کھلایا اور کھانا کھلانے کے بعد گھر پہ بٹھا دیا۔ حضرت قاضی شرعی کے گھر حضرت مسلم بن عقیل قیام پذیر ہیں اور اس ٹینشن میں ہیں کہ کسی بھی طریقے سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خبر پہنچ جائے کہ یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہے، آپ یہاں کے آنے کا ارادہ ترک کر دیں۔ یہ پشو پیش میں آپ قاضی شرعی کے گھر قیام پذیر تھے۔ قاضی شرعی کے گھر جب آپ قیام پذیر تھے، اس گھر پر بھی ابن زیاد نے حملہ کروایا، اور جب اس گھر پہ حملہ کروایا تو محمد بن اشعث کوتوال کے ذریعے اس گھر پر جب حملہ ہوا تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قاضی شرعی کے حوالے اپنے دونوں صاحبزادوں کو کرتے ہیں، اے قاضی شرعی تمہاری مہمان نوازی کا شکریہ، اس کا بدلہ کل میدان محشر میں ہم تمہیں دیں گے، لیکن میرے یہ دونوں صاحبزادے ہیں تمہارے پاس امانت، صبح میں ان دونوں صاحبزادوں کو مدینہ طیبہ کے راستے پر ڈال دینا، یہ مدینہ شریف پہنچ جائیں گے اور تمہاری مہمان نوازی کا شکریہ۔ آپ نے تلوار نکالی اور آپ میدان میں نکل پڑے۔ محمد بن اشعث کوتوال نے 500 سواروں کے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 دن کے بھوکے پیاسے تھکے ماندے 150 کوفیوں کو ایک آن میں حضرت مسلم بن عقیل نے تحدید کر دیا۔ محمد بن اشعث کوتوال نے لکھ کر کے ابن زیاد سے کہا مسلم بن عقیل کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں، لہذا اور فوج کے دستے کو بھیجو۔ تو 200 سوار اور ابن زیاد نے محمد بن اشعث کوتوال کے پاس بھیجے، اور اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر چاروں طرف سے محمد بن اشعث کوتوال نے تیروں کی، تلواروں کی، پتھروں کی بارش کرا دی۔ حضرت مسلم بن عقیل خون سے لہو لہان ہو گئے، پورے جسم مبارک سے خون کے دھارے چلنے لگے اور آپ نیچے زمین پر گر گئے۔ گرنے کے بعد محمد بن اشعث کوتوال نے قریب میں جا کر کے آپ کو گرفتار کر لیا، آپ کے ہاتھوں پر جو ہے ہتھکڑی اور پیروں پر پھیڑیاں ڈال کر ابن زیاد کے دربار میں لے کے جانے لگا۔ ابن زیاد کے دربار میں جب لے کے جا رہا تھا، راستہ میں کچھ عورتیں پانی کی سرائی مٹکے بھرے ہوئے لے کے جا رہی تھی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے محمد بن اشعث کوتوال سے کہا ذرا تھوڑا سا پانی پلا دے، مجھے پیاس لگی ہے۔ محمد بن اشعث کوتوال نے آپ کی اس پیشکش کو منظور کر کے ان عورتوں سے کہا مسلم بن عقیل کو پانی پلا دو۔ اس پانی کا پیالہ، جس پانی کے پیالے میں حضرت مسلم بن عقیل کو پانی دیا گیا، جب پانی قریب آیا مسلم بن عقیل نے اس پانی کے پیالے میں منہ لگایا، ایک بدبخت نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ آپ کا اوپر کا ہونٹ شریف کٹ گیا اور پیالے کے اندر جو پانی تھا پورا پانی خون ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ابن زیاد کے دربار میں حضرت مسلم بن عقیل کو پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے بہت کوشش کی کہ اے مسلم بن عقیل، یہ دیکھو ساری بہاریں، ساری آسائشیں، سارے آرام کی چیزیں تمہارے لیے حاضر ہیں، یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، تم جہاں کا کہو وہاں کا تم کو گورنر اور حاکم میں یزید سے کہہ کر کے بنوا سکتا ہوں، لیکن بس یزید کی بیعت قبول کر لو۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تو یزید کی دنیا کی طرف مجھے بلاتا ہے؟ میرے نانا جان کی بہت بڑی دنیا ہے، سبحان اللہ، مولا علی کی بہت بڑی دنیا ہے، خاتون جنت کی چادر تطہیر میں آ جا، خاتون جنت کی چادر تطہیر سایہ رحمت ہے، تو یزید کی طرف بلاتا ہے، تو حسین کی طرف آ جا، تیری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت اعلیٰ حضرت مصطفیٰ
کے نور عین مصطفیٰ کے نور عین فاطمہ کے دل کے چین فاطمہ کے دل کے چین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ نے کافی کوشش کی کہ حضرت مسلم بن عقیل یزید کی بیعت قبول کر لی۔ سبحان اللہ، یہ شہزادے علی ہیں، ان کی رگوں میں خاتون جنت کا خون ہے۔ وہ کیسے یہ منظور کرتے کہ ایک باطل پرست کے ہاتھ میں اپنے پاک ہاتھوں کو دے دے؟ آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور یزید کو بہت لعن طعن کیا۔ ابن زیاد طیش میں آ کر اس نے جلاد کو حکم دیا کہ مسلم بن عقیل کو لے کر کے جاؤ، بالا خانے پر شاہی محل پر لے جا کر کے شہید کر دو۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کرنے چلنے لگے اور جب آپ کو یقین ہو گیا کہ اب میں بچوں گا نہیں، تو آپ نے ابن زیاد سے کہا میری چند شرطیں ہیں، اس کو سن لے، میرے جانے کے بعد اس کو پورا کر دینا۔ ابن زیاد نے کہا کیا شرطیں ہیں؟ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوفہ والوں سے کچھ قرض لیا تھا، میرا گھوڑا بیچ کے وہ قرض ادا کر دینا۔ اللہ اکبر، ہم حسینی غلام ہیں، ہمیں دوسرے کے لیے ہوئے قرض کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ہے حضرت مسلم بن عقیل کہ آخری وقت ہے اور پھر بھی دوسرے سے لیے ہوئے قرضے کی اتنی فکر ہے کہ نواسے رسول ہیں، شہزادے رسول ہیں، شریعت ان کے گھر کی ہے، قرآن ان کے گھر میں نازل ہوا، حدیث ان کے گھر کی ہے، اسلام ان کے گھر کا ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کے قرض کا اتنا خیال۔ فرماتے میرا گھوڑا بیچ کر کے ابن زیاد سے قرضہ دے دینا، میں نے فلاں سے قرض لیا ہے۔ اور دوسری وصیت یہ کی کہ میرے جنازے کو، میرے جسم کو برباد مت کرنا۔ اور تیسری وصیت یہ کی کہ مجھے میرے بچوں کی خبر نہیں ہے، میرے بچوں کو معلوم کر کے ان کو کسی شریف نیک انسان کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچا دینا۔ اور چوتھی شرط یہ تھی کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھ دینا کہ وہ کوفہ تشریف نہ لائیں۔ یہ وصیت کر دی، جلاد والا خانے پر لے کے گیا اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زلف مبارک کو اس نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا، تلوار کا وار کرنا چاہا، ہاتھ رک گیا، تلوار نہیں چل رہی۔ ابن زیاد نے کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے مصطفیٰ پیارے کی صورت نظر آ رہی ہے۔ نبی نے فرمایا تھا میری اہل بیت کا قتل کرنا میرا قتل کرنا ہے، میری اہل بیت کی دشمنی میری دشمنی ہے۔ ابن زیاد نے غصے میں آ کر کے چلا کے کہا کیوں نہیں قتل کرتا؟ حضرت مسلم بن عقیل کی زلف پاک کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس بدبخت جلاد نے تلوار کا ایک وار کیا جس کا نام نمیر کتابوں میں آتا ہے۔ وار کیا، جسم مبارک، سر مبارک دھڑ مبارک سے الگ ہو گیا، دھڑ مبارک نیچے فرش زمین پر آ کر تڑپنے لگا اور زلف مبارک اس بدبخت کے ہاتھ میں تھی، سر مبارک اس بدبخت کے ہاتھ میں رہا۔ اس طریقے سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری اہل بیت ہے، اس سے محبت کرو، جو اس سے محبت کرے گا اے میرے مولا تو اہل بیت سے محبت کر، اور جو اہل بیت سے محبت کرے مولا تو اس سے بھی محبت کر۔ لہذا مسلمانوں، اسی کوفہ کے اندر خط قاصدوں کے ذریعے، خطوط کے ذریعے بلائے ہوئے مہمانوں کے ساتھ ان کوفی یزیدیوں نے یہ برتاؤ کیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان شہزادے اور ان بھائی کے ساتھ اب آپ کے دونوں صاحبزادے محمد و ابراہیم جو قاضی شرعی کے یہاں تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ تعالی کل ان کے ہم شہادت کا بیان اور اس کے آگے مکہ مکرمہ سے لے کے
کوفہ کی جانب جو امام علی مقام نے سفر کیا، اس سفر نامے کو اور آپ کے کچھ جانثار ساتھیوں کی شہادت کو انشاءاللہ تعالی کل ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، اور پرسوں صبح میں انشاءاللہ تعالی جو مخصوص نفوس قدسیہ ہیں، حضرت علی اکبر ہیں، حضرت علی اصغر ہیں، حضرت قاسم جوان ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان نفوس قدسیہ کی شہادت کا ذکر انشاءاللہ پرسوں صبح 9 بجے سے 11 بجے 12 بجے تک انشاءاللہ تعالی پروگرام ہوگا۔ آپ پرسوں بھی تشریف لائیں اور کل بھی تشریف لائیں اور ذکر شہدائے کربلا سنیں اور اپنے ایمان و عقیدے کو تازگی بخشیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔